الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جشن میلاد کی شرعی حیثیت اس عنوان کے تحت کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان ہوگی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خیر کا حکم دے دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو بھی خیر و بلائی ہے اسے بتا دیا، اور جو بھی شر ہے اس سے بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ اب لوگ جو جشن میلاد کی شرعی حیثیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو جشن میلاد النبی کو مناتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر واقعی یہ میلاد منانا خیر کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور اپنی امت کے سامنے یہ بات رکھے ہوتے۔ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام، وہ اسلاف ہمارے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کا عمل اس پر ہوتا۔ لیکن یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ کا یہ مکمل دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور بلا ریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت تک مکمل طور پر پہنچا دیا، کوئی کمی بیشی آپ نے نہیں کی۔ ارشاد نبوی ہے، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ وما ترکت شیئا یقربکم الی النار وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا وَنَحَيْتُكُمْ عَنْهُ۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کر دے۔ دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ وہ چیز جو کہ انسان کو جنت تک پہنچائے اور جہنم سے دور کر دے، وہ بھی آپ نے بیان کی، اور وہ چیز جو کہ اللہ سے دور کرتی ہے اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اپنی امت کو خبردار کر دیا۔ یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے شریعت مطہرہ میں بالکل واضح طور پر ثابت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہ تھا، آپ کے صحابہ کے دور میں دین نہ تھا، وہ 14 صدیوں کے بعد چاہے کتنا خوبصورت نام دے دیا جائے، چاہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کے دلائل مہیا کیے جائیں، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہی ہے۔ یہ حدیث حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، کہ لوگوں ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے، کھول کر واضح کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان کو انہی دو باتوں کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اعمال جو اسے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، برائیاں ہیں، خواہشات ہیں، ان کو ترک کرے، اور وہ اعمال جو اسے جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے وہ کرتا ہے، اس پر عمل کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے۔ الصحیحہ میں البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 پر اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرتکم بہ وما ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا قد نہیتکم عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے میں نے بھی ان سب کا تمہیں حکم دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے منع کیا ہے میں نے بھی ان سب سے تمہیں منع کر دیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میلاد النبی کو منانے کا حکم دیا گیا ہوتا تو آپ ضرور اپنی امت کے سامنے رکھتے۔ وہ بڑی بڑی کتابیں جو احادیث کی موجود ہیں، کتب ستہ، اور اس کے علاوہ ان میں کہیں ایک لفظ اس سلسلے میں موجود تو ہوتا جس کے لیے ہم دلیل بنا لیتے، لیکن نہیں۔ ایک عام باتوں سے اس کی دلیل لی جاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ کی رحمت اور نعمت پر خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے بڑی رحمت اور نعمت ہے، ہم خوشی مناتے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، آپ کی 23 سالہ زندگی نبوت کی رہی ہے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، آپ کے صحابہ کرام تقریباً سینکڑوں سال پر ان کی زندگیاں حاوی ہیں۔ اس آیت کا، اس خوشی کا مفہوم وہ تو نہیں سمجھے، جس کو صاحب شریعت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا وہ تو نہ سمجھا۔ 14 صدیوں کے بعد ہم اپنے منمانی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کریں۔ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو آدمی اسلام میں کوئی بدعت نکالتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں برائی کیا ہے، تو کہتے ہیں تحقیق ایسے آدمی نے گویا کی اس بات کا دعویٰ کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نکال لیا جو نیکی تھی، جو اللہ کے رسول نے نہ بتائی تھی۔ اقرؤوا قول اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں دی چاہے تو پڑھ لو اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ دین ایک دم مکمل ہو گیا، سیل لگ گئی، اب کوئی اس کے اندر کوئی چیز کا اضافہ کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن اس پر شاہد ہے۔ اب اگر کوئی چیز نکال کر کوئی کہتا ہے یہ اچھا ہے تو وہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الزام دھرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی تھیں جو امت سے چھپا لی، جو آج ہم نے نکالی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ولا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها فما لم يكن يومئذ دینا لا يكون اليوم دینا۔ اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے، اور جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے 12 ربیع الاول ہی مان لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی یا نہیں آئی؟ صحابہ کی زندگی میں آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے آخر اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جب وہ چیز، یہ چیز منانا وہاں دین نہیں تھا، 14 صدیوں کے بعد اگر ہم اس کو دین کا نام دیں گے، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو گمراہی کہتے ہیں، اور یہیں سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرمان کہ جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، قیامت تک کے لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر دینی مسئلہ کا ثبوت قرون اولیٰ سے ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر اس کا ثبوت اس وقت سے مل جائے تو اس پر عمل کر لیا جائے، ورنہ اسے قطعاً دین تصور نہیں کیا جائے گا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ جی بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں گاڑی نہیں تھی، ریل گاڑی، جہاز نہیں تھی، یہ سب دنیا کی ترقی ہے، ان کو چھوڑ دو، دین ایک الگ چیز ہے۔
اور اگر آپ نیت اچھی کر لیں تو آپ کی نیت اچھی کرنے سے یاد رکھیں کوئی عمل دین نہیں ہو سکتا. مثلا مغرب کی نماز ہم لوگ 3 رکعت پڑھے، چلو 1 رکعت اور پڑھ لیں، 4 رکعت کر لیں، تو کیا خیال ہے؟ نیت یہ ہے کہ اور ثواب مل جائے. محض ہماری نیت سے وہ مغرب 4 رکعت ہو سکتی ہے، الٹا گناہ گار ہو جائیں گے ہم لوگ. تو عزیز دوستو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی برائی سب اپنی امت کے سامنے بلا کمی اور بیسی کی بیان کر دی، تو اب عید میلاد النبی کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، تو یہ چیز بدعت ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑی نیکی کا کام ہے کرنا چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، آپ پر بہتان باندھتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بہت سی خیر و بلائی کی باتیں تھیں جن کو آپ نے چھپا لی، بیان نہیں کی. یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، حالانکہ نبی نے اس کو نیکی کا کام نہیں بتایا. اللہ تعالی ہم تمام کو سچی سمجھ دے. ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.